عزیز طلبہ، ہمارا یہ سلسلہ جو لیکچر کا شروع ہوا اس کا آج 5واں لیکچر ہے۔ تو پیارے بچوں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے انتخاب کیا کہ پہلے مرحلے میں اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو مکمل کر لیا جائے، اور میرے نبی کا ایک ایک عمل، اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک سنت، ایک ایک قول، اگر انسانیت اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے فلاح دارین، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ایک ایک نبی، میرے نبی کی سنت، ایک ایک میرے نبی کا قول دنیا کے لیے بڑا چیلنج رکھتا ہے۔ تو آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث کا حصہ ہے، الفاظ ہیں: من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں: من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ اب پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ من کا معنی ہے جس شخص، حج کیا، البیت، بیت کا لفظی معنی ہوتا ہے پیارے بچوں گھر، یہاں مراد اللہ کا گھر ہے۔ جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضى، قضا کا معنی ہے ادا کیے، مناسکہ، اس کے مناسک سے مراد یہاں ارکان حج ہیں۔ جس طرح نماز کے ارکان ہوتی ہیں، قرات کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ نماز کے رکن ہیں، اسی طرح حج کے بھی مناسک ہیں، حج کے ارکان ہیں۔ فرمایا حج کے مناسک اور ارکان ادا کیے، وسلم، محفوظ رہے، سلامت رہے، المسلمون، مسلمان، مسلم کی جمع ہے، من لسانہ، اس کی زبان سے، من کا معنی سے، لسان معنی زبان، تو من لسانہ، اس کی زبان سے، ویدہ، ید کہتے ہیں ہاتھ، اور اس کے ہاتھ سے، غفر لہ، تو بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم، جو پہلے ہو چکے، تقدم کا معنی تقدیم، یعنی جو پہلے ہو چکے، من ذنبہ، اس کے گناہ، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، من کا معنی سے۔ یہ پیارے بچوں، میں نے حدیث کا ترجمہ کیا آپ کے سامنے۔ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے، اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کے بدلے میں اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ سے اور حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب تشریح کے جو اہم نکات ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں۔ پیارے بچوں، پہلے یہ سمجھ لو کہ حج ایک اہم عبادت ہے۔ ارکان اسلام میں سے 5واں نمبر حج کا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، اس کے بعد حج کا نمبر آتا ہے۔ اور حج اور ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کے صاحب استطاعت لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، نصاب رکھتا ہو، وہ اللہ کے گھر کا حج ضرور کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو میرے نبی نے وعید سنائی ہے کہ جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اتنے سخت الفاظ ادا کیے ہیں اللہ کے پیغمبر نے، اتنی سخت وعید سنائی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن وہ اس کے باوجود اللہ کے گھر کے حج کو نہ جائے، میرے نبی کے روزے پر نہ جائے۔ اس کے بارے میں میرے نبی نے یہی فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو میں اس کی حدیث کے الفاظ ہیں ان کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تشریح کے جو اہم نکات ہیں پیارے بچوں۔ سب سے پہلے حج کی فرضیت، حج کس پر فرض ہے؟ تو پیارے بچوں یاد رکھنا، صاحب نصاب آدمی پر، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس
پر حج ادا کرنا اللہ کے گھر کا فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جو حج کا صاحب نصاب ہو۔ تو پیارے بچوں یاد رکھنا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مالیت کا سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو کہ جس سے وہ انسان حج کرنے جائے تو حج کے تمام اخراجات پورے ہو جائیں، اور پیچھے اپنے گھر والوں کو اتنا خرچہ دے جائے جو اس عرصے میں جتنا عرصہ وہ حج میں رہے گا اس کے گھر والوں کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو جس کے پاس اتنا مالیت کی نقدی ہو، سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر 5 لاکھ روپے حج کا خرچہ ہے اور اگر اس کی فیملی کا پیچھے 40 دن کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے، تو جس شخص کے پاس 6 لاکھ روپے ہوں تو اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو سب سے پہلے حج کی فرضیت آ گئی کہ حج کس پر فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر مناسک حج، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ مناسک حج پیارے بچے، مناسک کا معنی ہے ارکان۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا نماز کے ارکان ہیں، نماز کے اندر آپ سب سے پہلے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے قیام کہا جاتا ہے۔ قیام ایک رکن ہے۔ پھر اس قیام میں آپ نماز اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ساتھ سورت ملاتے ہیں، یہ دوسرا رکن ہے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، یہ تیسرا رکن ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، یہ چوتھا رکن ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھے گا اور اس کے سارے ارکان صحیح ادا کرے گا، قیام بھی صحیح کرے گا، رکوع بھی صحیح کرے گا اور سجدہ بھی صحیح کرے گا خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو ایسی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ ٹھیک اسی طرح حج کے جو مناسک ہیں وہ جو صحیح ادا کرے گا۔ حج کے مناسک کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ احرام باندھنا، بغیر احرام کے حج نہیں ہوگا، یہ حج کی اولین شرط ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، دوڑنا، یہ میری اماں حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ اور اسی طرح بال کٹوانا، قربانی کرنا، اور اسی طرح وقوف عرفہ، عرفات میں قیام کرنا، میدان عرفات میں قیام کرنا، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ سب سے اہم ترین رکن میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، اور اسی طرح مزدلفہ میں قیام کرنا، اور پھر اس کے بعد آ کر جمرات کو یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ تو یہ وہ ارکان حج ہے، مناسک حج ہے۔ تو جو شخص حج کرے اور پھر اس حج کے دوران اس حج کے مناسک پورے ادا کرے، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا دوران حج لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے، یعنی ٹھیک ادا کیے، اس میں کمی کوتاہی نہ کی۔ تیسری چیز وَسَالِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ یہ تیسری چیز ہے ہماری تشریح کی۔ اصل میں اس حج کی عبادت میں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، 30-35 لاکھ کا مجمع میدان عرفات میں آ جانا، پھر مزدلفہ میں ٹھہرنا، پھر سب کا اکٹھے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ تو ظاہر ہے جب آپس میں اکٹھے اتنے لوگ ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے مسائل ہوں گے، کوئی کسی کو دھکا دے دے گا، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ دے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ حج اس طور پر کرے کہ مناسک بھی پورے ادا کرے، اور اگر کوئی اس کو تکلیف دے دے، کوئی اس کو نقصان پہنچا دے تو اس کی طرف سے اسے نقصان نہ پہنچے، یہ کسی کو تکلیف نہ دے، یہ کسی کے دھکے کے بدلے میں اس کو دھکا نہ دے، کسی کی گالی کے بدلے میں اس کو گالی نہ دے، خاموشی کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ حج ادا کرے۔ اگر کوئی گالی دے دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے تو یہ صبر کرے۔ تو اس طریقے سے جو حج ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو معافی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اس طور پر جو حج کر کے آئے گا، یعنی حج کے مناسک بھی پورے ادا کرے، اور پھر حج کے دوران
لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی تکلیف سے بچائے، یعنی نہ زبان سے کسی کو برا بھلا کہے، نہ گالی دے، نہ ہاتھ سے کسی کو دھکا دے، کسی کو تھپڑ مارے، تو ایسے حج کرنے والے کے فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ میرے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص حج کرنے جاتا ہے، صحیح حج کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے مناسک پورے ادا کرتا ہے، دوران حج لوگوں کو اپنے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، تو جو شخص اس طور پر حج کر کے آئے گا، ایسی صفات والا حج کر کے آئے گا، تو جب حج کر کے واپس آئے گا ایسے آئے گا جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ ارکان حج بھی پورے ادا کرے، دوران حج لوگوں کو تکلیف سے بچائے، اور پھر اس پورے اچھے طریقے سے ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آج کی لیکچر کا خلاصہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور اپنے نبی کے روزے کی اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔